بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشل اور میں ہوں کاشف محمود۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک ہب آفیشل سبسکرائب نہیں فرمایا تو جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے سبسکرائب بٹن، آپ اس کو پریس فرما لیں۔ ہمارے وظائف کی خاص اجازت صرف چینل کو سبسکرائب کرنے والوں کے لیے ہے۔ اور ایک اور چیز عرض کر دوں، اس کے ساتھ ایک گھنٹی کا بٹن ہے، اس سے بھی پریس فرما لیجیے تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا عمل اولاد کے حصول کے لیے ہے۔ جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، جن بچیوں کو مسئلہ ہے، بانجھ پن کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے بھی، اور بعض بچیاں ہیں جن کو اولاد ہوتی ہے لیکن زیادہ دیر زندہ نہیں رہتی، 2 ماہ 3 ماہ بعد انتقال کر جاتی ہے، اور بعض بچیاں وہ ہیں جن کا حمل تو ٹھہر جاتا ہے لیکن کچھ ماہ بعد مس کیریج ہو جاتا ہے، اور بعض وہ ہیں جن کو حمل ٹھہرتا ہی نہیں۔ ان ساری کنڈیشن میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ ہمیں یقین سے مانگنا چاہیے۔ جب ہم عمل کریں تو ہمیں یقین ہو کہ اللہ رب العزت ہی اولاد دے سکتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، جس کو چاہیں بیٹے دیں، جس کو چاہیں بیٹیاں دیں، جس کو چاہیں دونوں دیں، اور جس کو چاہیں کچھ بھی نہ دیں۔ اللہ رب العزت کی چاہت ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت سے ہم اس طرح مانگ لیں، ہمارا مانگنا اللہ کو پسند آ جائے، اللہ رب العزت ہماری اس حاجت کو پورا فرما دے، لیکن یقین ہو اللہ رب العزت میری اس حاجت کو پورا کرنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ میں آپ ہی سے اس کی دعا کرتا ہوں، اللہ میں آپ ہی سے اس کو مانگتی ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے۔ عمل کی ترتیب مختصر ہے، لیکن اس عمل کو آپ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت انشاءاللہ مجھے ضرور اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائیں گے، یقین کے ساتھ اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ اور بعض بچیاں وہ ہیں جن کو صرف بیٹیاں ہوتی ہیں، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کروں، اگر کوئی مجھ سے پوچھے آپ کو اللہ بیٹی دے یا بیٹا، آپ کو اختیار ہو تو پھر آپ کیا اختیار کریں گے، تو میں یہ عرض کروں گا اللہ رب العزت بیٹی کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ لیکن ہمارے جو موجودہ زندگی ہے اور دور چل رہا ہے، بستی کا دور ہے، اور جس کی 2 سے زیادہ 3 سے زیادہ بچیاں ہوں اور بیٹا نہ ہو، تو آپ جانتے ہیں سارے سننے والے کس طرح کے مسائل کا اس بچی کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو نرینہ اولاد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اللہ بیٹا عطا فرما دے، اس کے لیے اس عمل کو کرنا، دعا بھی کرنا اور کروانا بھی ضرور۔ جس سے بھی آپ کوئی نیک ہے جس کا اللہ سے تعلق آپ دیکھتے ہیں، اب اسے دعا بھی کروائیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی یہ خواہش بھی پوری فرما دیں گے۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام ہے، اس عمل کے ذریعے آپ تک جو پہنچایا گیا ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو اگر آپ بنا لیں، اللہ رب العزت نے جو احکامات دی ہیں ان احکامات کے مطابق آپ اس زندگی کو گزار لیں، تو انشاءاللہ یہ مسائل بہت تھوڑے ہیں اور بہت چھوٹے مسائل ہیں۔ دیکھیں، مسئلہ حل کرنا ہو اگر صدر وزیر بادشاہ نے، تو پھر تو بندہ پریشان ہو، نہ جانے کیسے کریں گے، لیکن مسئلہ حل کرنا ہو بادشاہوں کے بادشاہ نے، تو پھر مسئلہ حل ہونے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں مجھے پکارو میں تمہیں سنتا بھی ہوں، تمہاری ضرورتوں کو جانتا بھی ہوں، اللہ عطا کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ محسوس ایام میں ہیں یا آپ نماز پڑھے ہیں، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل کی مدت محسوس نہیں ہے، عمل کی مدت حمل ٹھہرنے تک ہے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے زیادہ 3 ماہ تک، یعنی 3 حیض تک آپ نے اس کو اپنا معمول بنانا ہے۔ انشاءاللہ 3 ماہ میں حمل ٹھہر جائے گا۔ یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، جب چاہیں آپ اس عمل کو کریں، محسوس کوئی وقت نہیں ہے، اور آپ ایک وقت ظہر کے بعد کرتے ہیں،
پھر آپ مصروف ہوتے ہیں، پھر عصر کے بعد کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جس وقت چاہے روزانہ آپ اس عمل کو کریں، اور اگر ناگاہ ہو جائے پھر بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش کریں ہو نہیں، کیونکہ محسوس ایام میں بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس لیے رہے نہیں۔ اس کی آسان ترتیب صرف ایک کلمہ ہے، استغفر اللہ۔ یہ بات یاد رکھیے، ایک لفظ ہے استغفار۔ بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں استغفار استغفار استغفار، اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ 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 ایسے، لیکن استغفار لفظ کا مطلب نہیں ہے، یہ لفظ ہے استغفار۔ استغفار لفظ ہے، اور جب اللہ رب العزت کا نام اس کے ساتھ ملتا ہے تو پھر یہ بنتا ہے استغفر اللہ۔ استغفر اللہ، آپ نے اس اسم مبارک کو اللہ رب العزت کے اس نام کے ساتھ ان الفاظ کو پڑھنا ہے، استغفر اللہ، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتی ہوں، اللہ آپ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ آپ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ جس گناہ کی وجہ سے آپ نے اس نعمت سے محروم فرمایا، اللہ اس گناہ کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ایسی دعا کیجئے اللہ کو آپ کا مانگنا پسند آ جائے۔ 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے، اس کے بعد آپ نے 500 مرتبہ روزانہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ 500 مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، عشاء کے بعد پڑھ لیں، یکسوئی کے ساتھ پڑھ لیں، اور اس میں کوشش کریں ہر 100 مرتبہ کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ اور اس سے بھی بہتر ترتیب یہ ہے کہ 400 مرتبہ آپ اس کو ویسے پڑھ لیں، اور 500 مرتبہ جب آپ آخری 100 مرتبہ پڑھنے لگیں تو ہر مرتبہ پڑھنے کے ساتھ دعا کریں، استغفر اللہ، اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما دے، استغفر اللہ، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، استغفر اللہ، اللہ مجھے اس نعمت سے مالا مال فرما دے۔ اللہ سے مانگیے، اتنا مانگیے اللہ رب العزت کو رحم آ جائے۔ آخر میں پھر درود ابراہیمی 3 بار پڑھ لیں گے یا 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اولاد کی نعمت سے اللہ مالا مال فرما دیں گے۔ اور معزز سامعین، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں، اپنی حفاظت کیجیے۔ اور معزز سامعین، آج سے چند ماہ پہلے میں نے فاؤنڈیشن کی نیت سے چند فیملیز کے راشن کا سلسلہ سٹارٹ کیا تھا، جو بڑھتے بڑھتے اب 10 فیملیز تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد ہم نے گزشتہ مہینے بچوں کے جہیز کے لیے بھی سٹارٹ کیا، 2 بچیوں کے جہیز میں ہم نے مدد کی ہے۔ ہم مکمل نہیں کرتے، اس طرح ہر بندہ ہمارے سہارے پر بیٹھ جائے گا، اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنا مقصود ہے، ہم اس میں کچھ نہ کچھ ہیلپ کر دیتے ہیں۔ اور اپنے گھر حاصل کرنے کے، جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہوتا، وہ کچھ نہ کچھ جمع کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ اس گھر کی فراہمی میں ہم مدد کر دیتے ہیں۔ یہ 3 پروجیکٹ ہم نے سٹارٹ کیے تھے۔ ابھی ہم نے مزید ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے، یورپ میں رہنے والے یا پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ جن کے لیے قرآن پاک کی تعلیم اپنے بچوں کو دینا مشکل ہوتا ہے، تو یہ کلاسز رکھتے ہیں جس میں ان کو پے کرنا ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، جائز ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں جو کرائسس کی وجہ سے اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھوا نہیں سکتے، وہ یہ کلاسز چھوڑ دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ہم نے آن لائن قرآن کورس سٹارٹ کیا ہے، آن لائن قرآن کلاسز ہوں گی۔ اس کے لیے آپ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو کلاسز کی ڈیٹیل بتا دی جائے گی۔ وقت آپ کا اپنا محسوس ہوگا، جس وقت آپ کلاس لینا چاہیں آپ کو کلاس دی جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو۔ ہم اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت اور مشقت ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہم انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کریں گے، اور ایسے ہی ہم رکھیں گے، کیونکہ یورپ میں اور یہاں کی ٹائمنگ میں بہت فرق ہے۔ تو جو لوگ جس وقت ہمیں کہیں گے انشاءاللہ اسی وقت کلاس لی جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو۔ تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن کلاس کی ترتیب بتا دی جائے گی، کب سٹارٹ کرنا ہے، کیسے سٹارٹ کرنا ہے، انشاءاللہ وہ بھی بتایا جائے گا۔ اور معزز سامعین، یہ چاروں کام، اور اس میں پھر اسسٹنٹ کی پے، حافظ صاحب کی پے جو قرآن پاک پڑھائیں گے اس کی پے، ان کی پے کے لیے، اور جتنے بھی مزید اخراجات ہیں ہم مستقل واٹس ایپ پر وقت دے رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں آپ سب کی مدد کی، آپ سب کی سپورٹ کی، ڈونیشنز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ ڈیٹیل لے سکتے ہیں، جتنا آپ کے لیے پاسبل ہو ہمیں ضرور سپورٹ کیجیے۔ میں یہ نہیں کہتا ایک بندہ ہی لاکھ کر دے، 10 لاکھ کر دے، ایک بندے کے لیے زیادہ کرنا مشکل ہے، لیکن 10 بندوں کے لیے تھوڑا تھوڑا کرنا آسان ہے، لیکن مقدار وہی بن جائے گی اور بوجھ کسی پہ نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ سب کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔ میں نے گزشتہ صرف 3-4 دن ہوئے یہ میسج چلائے ہوئے، اور 300 سے زیادہ لوگ اس وقت قرآن کلاس کے لیے میرے پاس لسٹ میں آ چکے ہیں۔ یہ سب کا سب آپ کے نام اعمال میں جائے گا۔
آپ ہمیں سپورٹ کیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.